وہ دن میں میرا دوست بنتا تھا مگر رات کو چھپکے سے میرے دروازے پر آتا تھا اور پوری رات مجھے کہانی۔ وہ دوست جو رات کو آتا تھا، وہ لڑکا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، لمبا قد، گندمی رنگت، گہری سی آنکھیں اور چہرے پر ایسی معصومیت کہ جو بھی اسے دیکھتا ایک لمحے کے لیے ضرور رک جاتا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں غربت تو بہت تھی۔ ساحل کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے اور بوڑھی ماں بیمار رہتی تھی۔ دن بھر وہ گاؤں کی چھوٹی سی دکان پر کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے اگر خوبصورتی کے ساتھ اچھا دل بھی کسی کو ملا ہے تو وہ ساحل ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں جلد ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اس کی قسمت کا رخ بدل دے گا۔ اسی گاؤں کے قریب پہاڑوں کے دامن میں ایک نوجوان پٹھان رہتا تھا جس کا نام شیرزاد تھا۔ چوڑے کندھے، مضبوط جسم اور اونچی ناک اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ پورے علاقے میں اس کی بہادری کے قصے مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ شیرزاد دل کبھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا وہ طاقتور ہے۔ وہ اکثر گاؤں میں آتا جاتا رہتا تھا لیکن کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزرا تو اس کی نظر ساحل پر پڑی۔ ساحل ایک بوڑھے شخص کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا رہا تھا۔ شیرزاد کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی کم عمر میں کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دن پہلی بار اس نے دل میں سوچا کہ اسے اس لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے۔ چند دن بعد شیرزاد جان بوجھ کر اسی دکان پر گیا جہاں ساحل کام کرتا تھا۔ اس نے کچھ چیزیں خریدی اور باتوں میں ساحل سے تعارف کروا لیا۔ ساحل نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا۔ پہلی ملاقات مختصر تھی مگر دونوں کے دلوں میں اچھا تاثر چھوڑ گئی۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی بازار میں، کبھی دریا کے کنارے اور کبھی گاؤں کے میدان میں۔ آہستہ آہستہ دونوں دوست بن گئے۔ ساحل کو شیرزاد کی بہادری پسند تھی جبکہ شیرزاد کو ساحل کی سادگی اور خلوص نے متاثر کیا تھا۔ لیکن شیرزاد نے ایک بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ جان چکا تھا کہ ساحل اور اس کی ماں سخت مالی مشکلات میں ہے۔ دکان کی معمولی تنخواہ سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ کئی راتیں ایسے گزرتی تھی جب ساحل خود بھوکا رہ جاتا مگر ماں باپ کے لیے کھانا ضرور بچا لیتا۔ شیرزاد یہ سب دیکھتا رہا مگر اس نے کبھی ساحل کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ دن کے وقت وہ صرف ایک دوست تھا مگر رات کے اندھیروں میں وہ خاموشی سے اس کی مدد کرنے لگا۔ کبھی گھر کے دروازے کے باہر آٹے کی بوری رکھ جاتا، کبھی دوائیں چھوڑ جاتا اور کبھی کچھ رقم ایسے مقام پر رکھ دیتا جہاں ساحل کو مل جائے مگر دینے والے کا پتہ نہ چلے۔ ساحل حیران تھا کہ آخر کون ہے جو اس طرح کی مدد کر رہا ہے، جبکہ شیرزاد ہر بار دور کسی درخت کے سائے میں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس کا دوست ایک اور دن کی پریشانی سے بچ گیا ہے۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک رات وہ راز جو اب تک اندھیروں میں چھپا ہوتا تھا اچانک سب کے سامنے آنے والا ہے۔ اگلی چند راتیں بھی اسی طرح گزرتی رہیں۔ ساحل ہر صبح اپنے دروازے کے قریب کوئی نہ کوئی مدد دیکھ کر حیران رہ جاتا، کبھی آٹا، کبھی چاول، کبھی دوائی اور کبھی چند نوٹ۔ وہ بار بار سوچتا کہ آخر یہ نیک دل انسان کون ہے جو اس کی مشکل گھڑی میں اس کا سہارا بن رہا ہے، مگر اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ دوسری طرف شیرزاد پوری احتیاط سے اپنی شناخت چھپائے رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحل کو یہ احساس ہو کہ اس پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ ایک رات موسم اچانک خراب ہو گیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پورا گاؤں گہری نیند میں تھا مگر شہزاد حسب معمول ایک بوری میں کچھ ضروری سامان لے کر ساحل کے گھر کی طرف رواں تھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ راستہ بھی مشکل سے دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور بوری زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے ساحل کی آنکھ کھل گئی۔ اسے دروازے کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور اندھیرے میں صرف ایک دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ ساحل نے آواز دی، کون ہو؟ یہ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ساحل کو محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو کبھی مہینوں سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بارش، کیچڑ اور اندھیرا دونوں کے درمیان دیوار بن رہے تھے مگر ساحل نے ہمت نہ ہاری۔
آخر ایک مقام پر وہ سایہ رک گیا۔ جب بجلی چمکی تو ساحل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے سامنے شہرزاد کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ ساحل کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کا بہترین دوست ہی وہ شخص ہے جو اتنے عرصے سے اس کو خفیہ مدد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سب تم کر رہے تھے؟ شہرزاد نے نظر جھکا لی اور مسکرا کر بولا، دوستی صرف باتوں سے نہیں نبھائی جاتی، مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا بھی دوستی ہوتی ہے۔ ساحل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت چند فاصلے پر کھڑے دو آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان کے دلوں میں دوستی نہیں بلکہ حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب شہرزاد اور ساحل کی زندگی کو سکون سے نہیں گزارنے دیں گے۔ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا دونوں کے کپڑوں کو بھگو چکی تھی۔ ساحل کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا شہرزاد کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر ایک بار کہہ دیتے تو میں تمہیں کبھی منع نہ کرتا۔ شہرزاد ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اسی لیے تو نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا تم منع نہیں کرو گے، لیکن پھر تمہارے دل میں بوجھ رہتا کہ تم کسی کے احسان کے نیچے ہو۔ ساحل نے نم آنکھوں سے جواب دیا، دوستوں کے درمیان احسان نہیں ہوتے شہرزاد، صرف محبت ہوتی ہے۔ شہرزاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس یہی بات تو مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند ہے، تم ہر رشتے کو دل سے نبھاتے ہو۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک بڑے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے جہاں بارش نسبتاً کم محسوس ہو رہی تھی۔ ساحل نے مسکرا کر کہا، سچ بتاؤ کتنی بار تم رات کو میرے گھر آئے ہو؟ شہرزاد ہنس پڑا اور بولا، اگر گنتے بیٹھ گیا تو شاید صبح ہو جائے۔ یہ سن کر پہلی بار کئی دنوں بعد ساحل کے چہرے پر کھل کر مسکراہٹ آئی، پھر اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ شہرزاد ایک بات پوچھوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پوچھو، شہرزاد نے جواب دیا۔ ساحل نے نظر جھکا لی اور بولا، اگر کل کو میرے حالات مزید خراب ہو جائیں، اگر میں سب کچھ ہار جاؤں تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہو گے؟ شہرزاد نے فوراً جواب دیا، میں تمہارے ساتھ حالات کی وجہ سے نہیں ہوں ساحل، میں تمہارے ساتھ تمہاری وجہ سے ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ساحل کی آنکھیں دوبارہ بھیگ گئی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر شہرزاد نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، چلو اب گھر جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہوگی۔ ساحل نے سر ہلایا مگر جانے سے پہلے بولا، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گے، وعدہ کرو۔ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، وعدہ؟ دونوں نے ہاتھ ملایا اور گھر کی طرف چل پڑے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ دور اندھیرے میں کھڑے دو آدمی ان کی ہر بات سن چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ دوستی اگر اسی طرح مضبوط ہوتی گئی تو گاؤں میں ان کا نام ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ دوسرا آدمی آہستہ سے بولا، فکر نہ کرو، میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ دونوں ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں گے۔ اور یوں بارش کی اس رات میں ایک نئی سازش نے جنم لیا، اسی سازش جو آنے والے دنوں میں شہرزاد اور ساحل کی دوستی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ سازشیں واقعی شروع ہو گئیں۔ گاؤں کے چند لوگوں نے چھوٹی باتیں پھیلائی، کبھی ساحل کے کان بھرے گئے اور کبھی شہرزاد کے بارے میں غلط افواہیں اڑائی گئی، مگر سچی دوستی کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، اور اعتماد وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک دن جب تمام حقیقت سامنے آئی تو ساحل نے سب کے سامنے شہرزاد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جس شخص نے میرے اندھیروں میں چراغ جلائے ہوں، میں دنیا کی کسی بات پر اس کے خلاف یقین نہیں کر سکتا۔ شہرزاد کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے جواب دیا، اور جس دوست نے میری نیت پر کبھی شک نہ کیا ہو، میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ان الفاظ کے بعد وہ تمام لوگ شرمندہ ہو گئے جو ان کی دوستی کو توڑنا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ساحل کے حالات بہتر ہو گئے، اس کی محنت رنگ لائی، اس کی ماں صحت یاب ہونے لگی اور اس کی زندگی میں خوشیاں واپس آنے لگی۔ مگر ایک چیز کبھی نہ بدلی، وہ بھی شہرزاد اور ساحل کی دوستی۔ لوگ ان دونوں کی مثال دینے لگے اور کہتے تھے کہ دنیا میں دولت، شہرت اور طاقت سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مخلص دوستی ہے۔ برسوں بعد جب دونوں جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک شام دریا کے کنارے بیٹھے سورج کو ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر کہا، اگر بارش والی رات تم نہ ہوتے تو شاید میری زندگی آج ایسی نہ ہوتی۔
شہرزاد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا اور اگر تم جیسے دوست نہ ملتے تو میری طاقت اور بہادری بھی بے معنی تھی۔ دونوں خاموش ہو گئے اور دریا کے پانی پر پھیلتی سنہری روشنی کو دیکھتے رہے۔ اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ زندگی کی اصل خوبصورت دولت یا کامیابی میں نہیں بلکہ ان رشتوں میں ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑنے کے بجائے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور یوں ان کی دوستی ایک ایسی داستان بن گئی جو برسوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی اور ہر سننے والے کو یہ سبق دیتی رہی کہ سچا دوست وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اندھیری راتوں میں خاموشی سے آپ کے لیے روشنی بن جائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو شہرزاد اور ساحل کی یہ دوستی دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ سچا دوست زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں لکھیں سچی دوستی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آج بھی دنیا میں مخلص رشتوں کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی یہ کہانی ضرور شیئر کریں جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دولت ختم ہو سکتی ہے، شہرت مٹ سکتی ہے، لیکن خلوص سے نبھائی گئی دوستی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ آپ کے رشتوں میں محبت، وفا اور برکت عطا فرمائے۔ اگلی خوبصورت اور جذباتی کہانی تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔